کوئی ایسے طالب بیٹھے ہوتے ہیں جن کی طلب کی وجہ سے اللہ پاک فیضان فرماتے ہیں، اور جس وقت فیضان ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے فضل ربی صادر شد، خواندہ نہ خواندہ برابر شد۔ پڑھے ان پڑھ پھر سارے اس میں رنگے جاتے ہیں۔ تو ایک تو نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے، نیت کا ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ نیتوں پر ہی سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، نیت پر ہی فیصلے ہوتے ہیں سارے۔ ایک آدمی بہت جہد کرے، مشقت کرے، لیکن جذبہ ٹھیک نہ ہو، ایک آدمی کی کوشش کم ہے، جذبات ٹھیک ہیں، تو ان جذبات کی بنیاد پر اللہ اس کو رنگ دیتے ہیں، اللہ اس کو رنگ دیتے ہیں۔ تو طالب یہ بہت اہمیت والی بات ہے۔ یہ بندہ طالب ہو اور طلب سے بیٹھے۔ شیخنا حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اکابر کے سلوک و احسان میں لکھا ہے کہ ایک آدمی چوری کرتے کرتے تھک گیا، بہت ڈاکے ڈکیتیاں، آخر کار جتنے بھی گندے کام کرنے والے ہوتے ہیں بشرطے کہ ان میں کسی درجے میں بھی ایمان کا نور اگر موجود ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کو کھینچ کر پھر بھی اپنے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی نسبت اتنی عالی ہے، اللہ کے محبوب پر ایمان لانا اتنا عالی ہے، اتنا اونچا مقام ہے یہ کہ بندہ آخر کار آ ہی جاتا ہے۔ اس کو ذکی کیفی مرحوم نے کہا نا، رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے۔ رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا یہ سب بلندیوں کے لیے کرتے ہیں کہ ہم عزت مند ہو جائیں، معاشرے میں ہمارا ایک وقار ہو، ہم صاحب حیثیت ہو جائیں۔ تو جس نے رسول اللہ پر ایمان لایا ہے وہ صاحب حیثیت بننا چاہے تو اس کو حیثیت والے سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ میں ابھی ایک چادر تھی میرے پاس ابھی، اس میں تھوڑا ذکر فکر کرتا رہتا ہوں، کبھی ہمارے حضرت کی یادگار ہے میرے پاس۔ تو میں ابھی اس چادر میرے ہاتھ میں تھی ابھی 10-5 منٹ پہلے جب میں اپنے حجرے سے آ رہا تھا، تو اس چادر کو دیکھ کر نا مجھے ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آیا۔ تو میں نے خیال کیا تھا کہ وہ واقعہ آپ کو بھی سناؤں گا۔ پتہ نہیں میں کہاں سے نکل گیا، طلب سے یہ بات مجھے یاد کرائیں گے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑا آدمی گزرا ہے سلوک کی دنیا میں، سلوک میں بہت بڑا آدمی گزرے ہیں یہ۔ انہوں نے روحانیت اخذ کی ہے بطریقہ اویسی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے، روحانی فیوزات ان کو بہت ملے ان سے۔ اور ابو الحسن خرقانی آپ کو پچھلے اگر حلقے کا بیان یاد ہو تو میں اسی تسلسل پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، تو تمہید کچھ اور انداز سے ہو گئی۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ ذاتی تعمیر ذکر سے ہوتی ہے اور امت کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ اچھے اخلاق سے ہوگا۔ آپ کے ذکر سے، آپ کی نمازوں سے عام امت کو کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کے ذاتی اعمال ہیں۔ تو ذاتی عمل سے آپ اپنی ذات میں اچھے ہو جائیں گے،
لیکن دوسروں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہوگا نا وہ آپ کے اخلاق پر ہے. اب یہی ابو الحسن خرقانی جو ہے نا، ان کے بارے میں لکھا ہے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے. جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ان سے ایک شخص بیعت ہونے آیا، بہت دور سے بیعت ہونے کی غرض سے بہت دور سے آیا تو گھر کے دروازے پہ دستک دی. دستک جب دی تو بیوی سے پوچھا کہ ہم نے حضرت خرقانی سے ملنا ہے اور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا وہ تو کوئی حضرت نہیں ہے، آپ کو دھوکہ لگ گیا ہے، آپ کسی اور کو پیر بنائے اپنا. اب ایک آدمی اتنے دور سے سفر کر کے آئے اور اتنا مایوس کن جواب ملے تو اب کیا حالت ہوگی اس آدمی پر. جب یہ مایوس ہو کے جا رہے تھے نا، مایوس ہو کر جا رہے تھے، تو محلے میں کسی آدمی نے کہا یہ عورت ایسی بد اخلاق سی ہے، آپ آئے ہو تو مل کے جاؤ. تو پوچھا ابھی کہاں ہوں گے شیخ؟ کہا وہ جنگل گئے ہوئے ہیں. یہ شخص جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ ایک شیر پہ سوار ہے اور ہاتھ میں سانپ پکڑا ہوا ہے، اژدہا پکڑا ہوا ہے، اور لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گڈھا جو ہے وہ شیر کی پشت پہ رکھا ہوا ہے، اور جب شیر چلتا نہیں تو شیر کو پیچھے سے یہ مارتے ہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دور سے دیکھ کر ہی نا ان کو الہام ہوا کہ لگتا ہے یہ آدمی کہیں میرے گھر سے ستایا ہوا ہے، میرے گھر کا ستایا ہوا ہے. حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کو یہ الہام ہوا، آپ کو یہ الہام ہو گیا، تو شیخ نے اس سے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گن صبرم میں کشید بارزن اور شیرن اور بیگارہ من. یہ اس بد اخلاق بیوی سے صبری کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے شیر کو اور سانپ کو میرا غلام بنا دیا. شیر کو اور سانپ کو غلام بنا دیا. اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اس مرید نے عرض کیا حضرت ایسی بیوی کو کیسے رکھا آپ نے؟ طلاق دے دیتے، جان چھڑاتے اس سے. فرمایا فقیر میں اس کو بیوی سمجھ کے نہیں رکھتا، اللہ کی بندی سمجھ کے رکھ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ میرے نکاح میں ہے تو مجھے اگر تکلیف دیتی ہے تو دے، کسی بندہ خدا کو تکلیف نہ دے. اس کو اخلاق کہتے ہیں. اور جب طلب سے کوئی آتا ہے نا، طلب سے، ان کی مجلس میں آنے والوں میں ایک سلطان محمود غزنوی بھی تھے. سلطان محمود غزنوی جو فاتح سومنات تھے. فاتح سومنات پہلے پہل جب سلطان حضرت کی مجلس میں آئے، اور یہ بھی یاد رکھیں مسلمان بادشاہوں میں سلطان کا خطاب سب سے پہلے محمود غزنوی کا ہے، اس سے پہلے سلطان کسی کے ساتھ نہیں تھا. سلطان محمود غزنوی پہلی دفعہ جب مجلس میں آئے تو بڑے ہدایہ لے کر آئے. تو شیخ نے مرید سے کہا کہ لنگر سے روٹی اٹھا کے لاؤ.
فقیر گیا, روٹی لائی, ان نے بادشاہ سے کہا آپ کھا لیں. بادشاہ نے منہ میں ڈالی, اب نگل نہ سکے, خشک ٹکڑا تھا. فرمایا کھاؤ نا. کہ نہیں کھا سکتا حضرت, نہیں نگل سکتا. فرمایا جس طرح آپ یہ نہیں نگل سکتے نا, فقیر اس ہدیے کو نہیں نگل سکتا. آپ کے لیے یہ کھانا مشکل ہے, میرے لیے یہ کھانا مشکل. اس لیے بعض بزرگوں کے آداب رہے کہ پہلی مجلس میں آنے والے سے ہدایہ قبول نہ کیے. کہ حضرت نہیں کھا سکتا. فرمایا میں بھی نہیں کھا سکتا. یہ چلے گئے. دوبارہ آئے, سے 12 آئے, آنے لگے, آتے رہے, بیت ہو گئے. ایک دن جاتے جاتے کہنے لگے حضرت اگر آپ اپنی کوئی استعمال شدہ چیز مجھے دے دیں تو میری سعادت ہے, میں اپنے ہاں رکھوں گا اس کو. اس یہ فساق فجار بے دین لوگ جو ہوتے ہیں نا, جس زمین پر بیٹھ کر جو گندی حرکتیں کرتے ہیں, جس کمرے میں کریں, جس محل مکان میں کریں, وہاں اس کی نحوست ہوتی ہے. اور اللہ کے نیک بندے جہاں اللہ کو یاد کریں, اس کی برکت کا ایک پورا ماحول وہاں قائم ہوتا ہے. اور میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہوں, ہمارے طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات کیونکہ کثرت سے کیا جاتا ہے, اور جب یہ ذکر کثیر نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. اس ذکر کی برکت یہ ہے, ہمارے کئی سارے مشائخ کے بعد لوگ دم کے لیے آتے تھے, ایسے ہی لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے, حالانکہ ایسے ہی پھونک مار دیتے تھے, ایسے ہی پھونک مار دیتے. میں اب کیا پڑھیں ہم, اللہ کو پڑھ پڑھ کے سارا دن رات ایک ہی کام ہے. تو اس نام کی برکت ایسی ہوتی ہے, کپڑا کیا, مکان کیا, زمین کیا, وہ ساری ذاکر ہوتی ہے. اور میں یاد ہی کروں, جادو کا مریض آئے, جنات کا مریض آئے, حسد نظر کا مریض آ جائے, کوئی بھی کتنا پریشان حال آدمی کسی ذاکر کے پاس بیٹھ جائے, یہ اس کی ظلمت کو سلب کر لیتے ہیں, اس کی ظلمت کو سلب کر لیتے ہیں, اور اس آدمی کو بالکل ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک تجربے کی بات ہے, کر کے دیکھ لیں. تو سلطان محمود غزنوی نے شیخ سے کیا کہا کہ حضرت اپنی استعمال کی کوئی چیز. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی. ہمارے حضرت کیونکہ بڑے خوش مزاج تھے اور بڑے ہی غریب نواز تھے. یہ جب ہم اشتہاروں میں آگے پیچھے پڑھتے نا, حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت خواجہ غریب نواز, یہ غریب نوازی جو ہے نا, یہ اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے, یہ مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. مالداروں میں تو ہرس بہت زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے اگر کروڑوں سے نکال کسی کو چند ٹکا دے بھی دیے تو کیا ہے. بادشاہی تو یہ ہے کہ فقیری میں بادشاہی کرنا, فقیری میں. اس پر مجھے حضرت کی قصہ یاد آیا کہ حضرت کی اخیر زندگی میں نا بہت سارے ساتھی آتے, حضرت سے مطالبہ کرتے, کوئی حضرت اگر اپنے کپڑے مل جائیں, چادر ہو جائے, فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. میں نے تو مطالبہ نہ کیا, مجھے بھی حضرت نے ایک چھوٹا سا اپنا رومال دے دیا. تو حضرت خوش طبعی کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے جڑے ہوں ایک کم ہویا نا تو میں پھر کسی کو چادر دو, کسی کو کپڑے دو, میں تو ہی بیٹھا رہ سمجھے. تو بعض ہمارے عقیدت مند بھی ایسے ہوتے ہیں نا. ہاں, امام کعبہ آئے نا, ایک زمانے میں تو سیکورٹی اتنی نہیں تھی, لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے ان کے. ہاں, کوئی رومال لے کے بھاگ گیا, کوئی اینک لے کے بھاگ گیا, کوئی ٹوپی لے کے بھاگ گیا. تو مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد والے فرمانے لگے,
شیخ کی اینک بھی گئی، شیخ کا رومال بھی گیا، ٹوپی بھی گئی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو عقیدت ہے. تو ایسی عقیدت بھی اچھی نہیں ہوتی نا. تو میں نے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیا، آپ ایسا کرو، نئی چیز حضرت کو ہدیہ کرو، پرانی لے کے چلے جاؤ. نئی ہدیہ کرو، اس میں خیر ہے. خیر ابوالحسن خرقانی فرمانے لگے، حضرت مجھے کوئی اپنا تبرک، اپنی کوئی استعمال کی چیز. تو حضرت نے اپنی چادر عنایت فرما دی. جب چادر دے دی تو رات کو تہجد کے لیے یہ مصلی پہ کھڑا ہوا تو چادر اس نے سجدے کی جگہ بچھا دی. سجدے والی جگہ پہ بچھا دی. اور سجدے والی جگہ پہ، یہ طلب والے لوگ تھے، سجدے والی جگہ پہ بچھائی. سجدے سے فارغ ہوا تو دعا کی، اے اللہ تجھے اس صاحب عزت، اس چادر والے کی عزت کا واسطہ، جس کو تو نے اتنا اپنا مقرب بنایا ہے، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے فاتح سومنات کر دے، مجھے فاتح. دعا سے فارغ ہوا. اللہ اکبر. صبح کو شیخ کی خدمت میں آیا تو شیخ نے پوچھا کیا دعا کی رات کو؟ فرمایا حضرت یہ دعا مانگی. فرمایا وقت ایسی قبولیت کا تھا، اور جو تو نے انداز اللہ سے اختیار کیا، جو مانگنے کا، وہ مانگنے کا انداز اور ڈھنگ اتنا اللہ کو پسند تھا. اگر تو اس وقت یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے فاتح عالم کر دے تو تیری دعا قبول ہو جاتی. تو جب بھی وہ حضرت کی خدمت میں آئے، بڑی عاجزی سے آئے، بڑی انکساری سے آئے، بڑی محبت سے، بڑے شوق سے. بادشاہ وقت ہے. ایک دن آیا تو فقیروں کو دیکھا کہ خانقاہ میں جھاڑو لگا رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں. اس لیے جب بھی مجلس میں اصل بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ پوری ساری تقریر اس کے لیے کی میں نے. جب تک طلب اور عاجزی نہ ہو، جائزہ اور امتحان مقصود ہو، تو پھر آدمی محروم ہو جاتا ہے. اور تقریر اور بیان سنے معلومات کی نیت سے کہ میں بھی بیان کروں گا، ذہن نشین کروں گا، پھر بھی مزہ نہیں ہوتا. کیونکہ خطاب دل سے دل کو ہوتا ہے، دل سے دل کو ہوتا ہے، قلب سے قلب کو ہوتا ہے. اور قلب پر جو فیضان ہوتا ہے وہ بالکل جانب الہی ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ کے ہاں تقریر، بیان، واز کے لیے کسی موضوع کی تیاری کر کے آنا نہیں ہوتا تھا. اس وقت مراقبے کے اندر جس مضمون کی طرف اللہ نے رہنمائی فرمانی کہ آج اس طرح کے مریض ہوں گے اور ایسی بات کرنی ہے، پھر وہ بات وہیں سے آتی ہے. تو سلطان محمود غزنوی مسجد میں جھاڑو دینے لگ گئے. جب آتے خانقاہ میں پہلا کام یہ کرتے جھاڑو دیتے، اور سنگ مرمر تو تھے نہیں، مٹی اٹھ اٹھ کے داڑھی میں پڑتی، چہرے کو آلودہ کر دیتی. تو کہتے ہیں کہ ایک دن جھاڑو لگا کے تھک گئے تو پاس کھڑے وزیر نے داڑھی کو صاف کرنا چاہا کہ آپ کی شان اتنی ہے بادشاہ سلامت، ذرا اگر مناسب سمجھے تو میں داڑھی جھاڑ دوں ذرا. اجازت نہ دی، اجازت نہ دی، خاموشی. چلو جب سلطان کا انتقال ہوا، جب سلطان کا انتقال ہوا تو وفات کے بعد کسی اللہ والے کو خواب میں آئے. فرمایا، وہ شیخ خود بیان کرتا ہے کیسے گزری حضرت. فرمایا اللہ آپ کو تو یقین بخشیں گے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے بت توڑے ہیں، اور آپ نے اتنے اتنے بڑے کارنامے کیے ہیں، اور آپ کے دور میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. فرمایا ساری خدمتیں ایک طرف
سارے کام میرے ایک طرف، اللہ نے جو میری بخشش کی ہے نا وہ خانقاہ میں جھاڑو لگانے کی وجہ سے کی ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اس رات تو نے جھاڑو دیا اور اس جھاڑو میں مٹی اٹھ اٹھ کے تیری داڑھی میں پڑ رہی تھی، تو نے اپنی بادشاہ کا خیال نہیں کیا، اپنی سلطنت کا خیال نہیں کیا، تیرے ابرو کے اشارے پہ کئی نوکر خدام غلام کیا کچھ کر سکتے تھے، لیکن تو نے جھاڑو دینے کو اپنا اعزاز سمجھا، اور تیری داڑھی کے اندر وہ گرد و مٹی پڑی، جا میں اللہ تجھے اس وجہ سے بخش دیتا ہوں۔ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، کسی مجلس میں بھی، کسی عالم کی مجلس میں، کسی صوفی کی مجلس میں، بزرگ کی مجلس میں قصدن جائیں یا بغیر قصد کے جائیں، انا کو چھوڑ کے جائیں، انا چھوڑ کر جائیں، اور جب تک انانیت اندر موجود ہوگی فیض نہیں ہوگا، اور اس مجلس سے کچھ معلومات مل بھی گئی تو وہ آپ کو نفع نہیں دیں گی، نفع نہیں دیں گی، نفع نہیں دے سکتی آپ کو۔ نفع کے لیے طلب چاہیے، شوق چاہیے، محبت چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں نے بڑا علم حاصل کیا اور بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گیا، اٹھا بیٹھا، لیکن ایک دن مجھے ایک فقیر ملا، اس فقیر نے مجھے ایک نصیحت کی۔ نصیحت میں کیا کہا کہ کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھنا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ یہ گناہ تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، اور کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، یہ نیکی تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ تو عاجزی، طلب، شوق، محبت، اس کو اپنے اوپر غالب کیا کریں، اور جب اپنی نیت کا تردد ہو، سمجھ نہ آتی ہو میری نیت میں کیا ہے، کیا ہے میری نیت میں، تو ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بیان سے پہلے بھی، بیان کے بعد بھی، کسی طرف بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس آیت کا مراقبہ بہت ضروری ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ کسی سے ملنا ہے، کسی کے پاس جانا ہے، کسی سے تعلق رکھنا ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے، کس لیے کیا ہے؟ للہ رب، اللہ تیرے لیے کیا ہے۔ سید طائفہ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے میں نے اخلاص کو سیکھا ایک حجام سے، نائی سے، کہ میں نے دیکھا مینا میں لوگ سر مڈوا رہے تھے، تو ایک صاحب نے ایک نائی سے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے واسطے میرا سر صاف کر دے اور میرے پیسے ملنے والے میں تجھے دے دوں گا۔ کہتے ہیں جس وقت اس نے اللہ کا واسطہ دیا نا تو اللہ کا نام جب آیا تو نائی نے سب پیسوں والوں کو چھوڑ دیا، پہلے اس کا سر صاف کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے پیسے آ گئے، اس نے پیسے دینا چاہے، اس نے کہا دنیا میں بھلا ایسا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو سودا اللہ سے کر لے اور پھر پیسے لے لے؟ ہاں؟ سودا اللہ سے کر دے اور پھر ایسا کرے وہ؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جتنا زیادہ طلب سے، شوق سے اور محبت سے عاجزی ان کی ساری کو پیش نظر رکھے گا، اس قدر اس آدمی کو فیض ہوگا، فائدہ ہوگا، اس قدر فائدہ ہوگا۔ تو پچھلے حلقے میں میں نے عرض کیا تھا دو باتیں یہ تھیں کہ ذاتی زندگی میں جس شخص کو سکون چاہیے ہو، اطمینان چاہیے، عزت چاہیے، خوشی چاہیے، راحت چاہیے، اس کے جتنے بھی نام رکھیں آپ، وہ بغیر ذکر اللہ کے ممکن نہیں۔ آپ یہ کہ میں اللہ کو یاد نہ کروں، اللہ سے تعلق نہ رکھوں اور میں خوش رہوں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ پاک خوشیوں کے خزانے انڈیل دیتے ہیں اس شخص پر جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس شخص سے خوشیاں روٹھ جاتی ہیں، خفا ہو جاتی ہیں
جس کے گھر سے اللہ کا ذکر اٹھ جاتا ہے. یقین جانے یہ آپ کو خانقاہوں کی برکت اور مسجد اور مدرسوں کی جو برکت ہے نا، یہ تو بہت سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کے دائیں بائیں لوگ کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں. ذکر سے علاقے منور ہوتے ہیں، ذکر سے علاقے منور ہو جاتے ہیں. تو ذاتی زندگی کے سکون کے لیے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اس یاد میں پہلا درجہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے. ایک بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی مرید ہوئے تو شیخ تو حسب احوال بات کرتے ہیں. اس نے پوچھا شیخ سے کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے، کیا کروں میں؟ تو شیخ نے فرمایا نماز کا اہتمام کیا کرو اور سو جایا کرو. نماز کا اہتمام کرو اور سو جایا کرو. نہ کوئی چلا، نہ کوئی ریاضت، نہ کچھ کہا حضرت کیا کروں؟ فرمایا نماز پڑھو، سو جایا کرو. خیال یہ تھا کہ اس کو نماز میں استحکام حاصل ہو جائے تو نماز اس کو انشاءاللہ برائیوں سے روک دے گی، ورنہ جاگے گا تو گناہ ہی کرے گا. جاگے گا تو کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا. تو ذاتی زندگی میں جس شخص کی اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، وہ خوش نہیں ہوگا کبھی بھی. ہمیں الٹی پٹی شیطان نے یہ پڑھائی ہوئی ہے نا، اتنے پیسے ہوں گے تو پھر مسئلے حل ہیں میرے، یہ نوکری ہوگی تو پھر مسئلے حل ہیں، یہ کاروبار جم گیا تو پھر مسئلے حل ہیں میرے. اور پیارو یہ سب کچھ جس کے پاس ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، خودکشی کی جو شرح ہے نا دنیا میں، وہ سب سے زیادہ امیر ملکوں میں ہے، امیر ملکوں میں. اور وہ غریبی سے تنگ آ کے خودکشی نہیں کرتے، اس سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں. ہالینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر اس سے لوگ نا بہت پہلے وقت لیتے ہیں، وہ دل کا معائنہ کرتا ہے. وہ خود اللہ کو نہیں مانتا، لیکن اس کے بعد جو مسلمان مریض آتے ہیں نا تو وہ مسلمان مریضوں کو 1 مہینے کی کہتے یہ دوائی لو اور 1 مہینے تک تم نے روزانہ 100 سے لے کے 500 دفعہ تک اللہ 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 کرنا ہے. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کو مانتے نہیں ہو، اللہ کا وید کیوں بتاتے ہو؟ اس نے کہا میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے دل بنایا نا، قلب، اس قلب کے اندر، اس دل کے اندر کچھ پٹھے بنائے اللہ نے، اور وہ پٹھا اللہ کے نام کے بغیر حرکت نہیں کرتا. جب اللہ کے نام کے ساتھ جب یہ اللہ کہتا ہے وہ پٹھا بھی حرکت کرتا ہے. تو اس مریض کو کم از کم یہ چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے پٹھے جو ہے نا 500 یا 1000 دفعہ اللہ اللہ کریں تاکہ حرکت آئے ان کو. تو میں نے یہ دیکھا کہ مسلمان مریض کافر مریضوں سے زیادہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کافر سال لگاتا ہے تو ٹھیک ہوتا ہے، تو مسلمان مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ تو اس کی تحقیق میں نے پڑھی تو مجھے خیال آیا یہ تو اب کہہ رہا ہے، اللہ پہلے سے کہہ رہے ہیں سورہ رات میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان کا تعلق قلوب کا وہ ذکر سے ہے. آپ جتنی تلاوت کریں گے، جتنا ذکر کریں گے، جتنا اپنے من میں ڈوبیں گے، اس قدر آپ کو اللہ خوشی دیں گے. اس ذکر کی برکت سے نا آپ کے مزاج کے خلاف اگر کچھ ہوا، کئی لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو جاتا ہے نا، مزاج کے خلاف، تو مزاج کے خلاف ہونے سے وہ بیچارے اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں.
اور یہ بہت قابل اصلاح بیماری ہے. ہمیں ایک خاتون نے فون کیا کہ اللہ حضرت بس میرا بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں، بچوں کے نمبر بہت کم آئے ہیں، بچوں کے نمبر بہت کم آئے ہیں. اب ذکر اللہ کی برکت سے جو انعامات کا سلسلہ ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ اس فرد کو سکینت نصیب ہو جاتی ہے. اب خود کے لیے اطمینان ہے تو آپ ذکر کریں اور آپ کو اطمینان نہ ہو، یہ تو مناسب بات نہیں نا. اس ذاکر کو اللہ جو انعام دیتے ہیں نا، اس میں ایک انعام کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مزاج کے خلاف کچھ ہوا، آپ کی چاہت کے خلاف کچھ ہوا، آپ کے دل سے اللہ اس غم کو ختم کر دیں گے. اللہ غم کو ختم کر دیں گے. اور پریشانی آدمی کو یہی ہوتی ہے. اس لیے آپ لوگ کوئی کام کرتے ہیں نا، نکاح کرنا ہے کسی جگہ، کاروبار کرنا ہے کسی جگہ، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو اس کے لیے نا آج کل تو میں زیادہ بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ یہ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں نا، استخارہ، اس استخارے کی ایک مختصر دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. یہ جو آدمی کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنا چاہے، کسی بھی کام میں اللہ سے جب مشورہ لینا چاہے تو اللہ پاک کی ذات سے مشورے کے لیے اس عمل کو 11 دن تک ہر نماز کے بعد 11 دفعہ کرے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ سے مشورہ ہے نا، اللہ کی یاد ہے، اور اس کے بعد جس کام کو کرنے کا خیال آئے اس کام کو کرے. خدا نہ خواستہ اگر اس کام میں نقصان ہو گیا، پریشانی ہو گئی، تو اللہ پاک اس کے دل سے نا اس کا بوجھ ختم کر دیں گے. اس کا معلوم یہ ہوا کہ ذکر کی برکت اس کے ساتھ چل گئی ہے. اور پیاروں میں آپ کو کیا عرض کروں، جس کے ساتھ ذکر کی برکت چل جائے نا، وہ فقیری میں بادشاہی کے مزے کرتا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نوسط لگا دے نا، اور بادشاہیوں میں بھی ذلیل و خوار ہو کے پھرتا ہے وہ. اس لیے ہمارے شیخ نثار فتحی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے، یہ شیخ عالی جناب کیا جانے، یہ شیخ عالی جناب کیا جانے کہ ہم اللہ کی یاد کی وجہ سے کتنے خوش ہیں. اس امت کے بہت بڑے محسن، اس امت کے بہت بڑے محسن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو اس بر صغیر میں لانے والے، اس دنیا کو اللہ کے محبوب سے متعارف کروانے والے حضرت امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شاہان مغلیہ جو ہے نا، مغلیہ بادشاہ، مغلیہ بادشاہوں کو اگر یہ بات پتہ چلے کہ شاہ ولی اللہ کے سینے میں کتنی خوشی ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنا سکون ہے، تو یہ جنگ کر کے مجھ سے اس حکومت کو حاصل کریں. یہ حکومتیں جنگ کر کے مجھ سے سکون کو، لیکن یہ دولت جنگوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو یاد کرنے سے نصیب ہوتی ہے. اب جتنی بھی پریشانی آئی آپ پر، جتنے بھی غم آئے آپ پر، اللہ اپنے نام کی برکت سے آپ کو وہ غم برداشت کرنا آسان کر دیں گے، اور آپ زیادہ سوچوں میں نہیں پڑیں گے. اسی کو عارف زمانہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کہہ گئے، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا.
ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، زندگی پرکیف پائی گرچہ دل پرغم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، لیے پھرتے ہیں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، سارے عالم کو کوچائے جانا کیے ہوئے۔ تو ناموافق حالات کے آنے پر بھی ذکر کی وجہ سے ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے آدمی کو، ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی نا، اللہ کی یاد نصیب نہیں ہوتی۔ بیان القرآن میں تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ جو سکون اور اطمینان اور اللہ کی معرفت کا جو حصول ہے نا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اس پر وہ بڑی ایک عجیب مثال دیتے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ اس پر حضرت نے بڑی ایک عجیب مثال دی۔ مثال کیا دی؟ میں نے کہا نا، ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے آدمی کو، آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ خلاف مزاج واقعات پر بھی آدمی کو قدرتی اللہ صبر دے دیتے ہیں، اور دل جو ہے نا اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ آنکھیں بے شک روئیں گی، جسم تکلیف ہوگی، لیکن جو جوہر قلب کا جو سکون ہے نا، وہ اپنی جگہ پر ہوگا۔ یہ میرے مالک کی مرضی ہے، یہ میرے اللہ کی منشا ہے۔ یہ تو حضرت نے بڑے عجیب نقطے بیان فرمائے۔ اگر سمجھ اور فہم ہو نا تو بیان القرآن مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ ایک ایک آیت کے نیچے ایک عجیب معرفت کے خزانے اور دریا بہا کے چھوڑے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ذکر اللہ سے جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، معرفت حق نصیب ہوتی ہے، اس سے جو دولت نصیب ہوتی ہے اس کو ایک مثال میں بیان کرتے ہیں۔ آپ دو آدمی لے لیں، ایک ذاکر ہے اور ایک غیر ذاکر ہے۔ ایک کو معرفت ذات نصیب ہے اور دوسرے کو نصیب نہیں ہے۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بیٹا دیا، دونوں ایک زمانے میں ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، دونوں کا ایک علاج ہوا اور دونوں مر گئے۔ اب جس کے پہ ذاکر ہے، شاغل ہے، عارف ہے، اس کے پاس لوگ آتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں کہ یہ تیرے بیٹے کا علاج ڈاکٹر لوگ اچھا کرتے نا، تمہارا بیٹا بچ جاتا۔ یہ جو تمہارے بیٹے پہ موت آئی ہے نا، یہ سب ڈاکٹروں کی غفلت سے آئی ہے۔ اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ بولو، ذاکر سے ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، غالباً مولانا ابراہیم فانی کا یہ شعر ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب اس عارف نے اس شخص کے اس بات پر دل کی طرف دیکھا، دل کی طرف سر اٹھایا، کہنے لگا یار یہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، یہ بھی تو اللہ کی۔ اکبر نے کہا نا، یہ بہت بڑے مسئلے کا حل میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اکبر کہتا نا، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی مشیت غالب آ جائے نا، اللہ کی تقدیر غالب آ جائے،
تو تقدیر کے آگے پھر کچھ نہیں ٹھہرتا، تقدیر کے آگے کچھ بھی نہیں ٹھہرتا. پھر آیا مقدر کا غلبہ، اندھا بھی ہو گیا یہ، بہرا بھی ہو گیا یہ، گنگا بھی ہو گیا. سبحان اللہ. شعر بڑا زبردست ہے نا. قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ اپنی مجلس میں یہ بیان کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اکبر ہوتے نا تو ہم بھی تھوڑا سا ٹاکرا کرتے، ہم بھی تھوڑی سی اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ شعر اس طرح زیادہ موزون تھا. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. منٹوں میں زندگی کا ختم ہو گیا. تھوڑی دیر پہلے کے ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، حضرت مفتی صاحب سب تو گئے. اب فرمایا جو ذکر کی جو برکت ہے نا معرفت کی، اب اس نے جب دل کی طرف دیکھا تو دل تو بڑا مفتی ہے نا، دل نے اوکے رپورٹ دی. دل نے رپورٹ یہ دی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، سب اچھا ہے، مالک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہم نے علاج بھی کیے، ہم نے سبب بھی اختیار کیے، سارے کام کرنے کے بعد جب یہ نہیں ہوا تو اس میں میرے مالک کی چاہت ایسی تھی. اور یاد رکھیں غیر اختیاری چیزیں جتنی بھی ہیں نا، غیر اختیاری امور میں بندے کو زیادہ پریشان نہیں رہنا چاہیے. موت فوت ہے. حضرت مفتی محمد تقی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا صدمہ ختم نہیں ہوتا تھا. صدمہ ظاہر بات ہے، ماں باپ تو کس کو بھولے ہیں، کون بھول سکتا ہے، لیکن آخر کار آدمی صبر آ ہی جاتا ہے. تو کہنے لگے میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اپنے شیخ کو کہ حضرت میری حالت یہ ہے. تو شیخ نے فرمایا تھا کہ غیر اختیاری امور میں بندے کا اس قدر پریشان رہنا یہ قابل اصلاح ہے، یہ بیماری ہے، اور اسی سے بندہ اللہ پر گلے اور شکوے پہ آ جاتا ہے. اور جس وقت یاد رکھیں تقدیر کا گلہ زبان پر پیدا ہو جائے، دل میں آنا شروع ہو جائے، اے اللہ یہ کیوں کیا آپ نے، یہ کیوں کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ شخص اللہ کی نگاہوں میں مردود ہو جاتا ہے، پھر گر جاتا ہے. کیوں کیا ایسا؟ تو کون ہوتا ہے اللہ سے پوچھنے والا؟ ہاں، اس کا اپنا آرڈر ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، اپنی مشیت ہے، اس کی جیسے چاہے کرے، وہ تصرف اس کا اپنا ہے. تو دو آدمی، ایک نے کہا، ایک سے جب لوگوں نے تعزیت کی نا تو اس نے اپنا سر جھکایا اور جواب دیا آخر یہ بھی تو میرے اللہ کی مرضی تھی، یہ بھی میرے اللہ کی مرضی تھی. اور دوسرے نے کیا کہا، جس کو ذکر نصیب نہیں، معرفت ذات نصیب نہیں، اس کو جب یہ کہا نا جی تیرے بیٹے کا علاج ڈاکٹر اچھا کرتے تو یہ بچ جاتا، یہ سب ڈاکٹروں کی نااہلی کی وجہ سے ہوا، یہ سب ڈاکٹروں کی وجہ سے ہوا ہے. اب اس آدمی نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ڈاکٹر کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ ہونی چاہیے. اب فرمایا اس فرق کو سمجھ لو، ذاکر کا اطمینان بڑھ گیا، بیٹا بھی مر گیا لیکن اطمینان بھی. اب دوسرے آدمی کا بیٹا بھی کھو گیا، علاج میں پیسے بھی لگ گئے
اور اضطراب بھی بڑھ گیا، اضطراب بھی بڑھ گیا۔ تو ہم اپنے موضوع کو ایسے پابند کرتے ہیں کہ ذکر سے ذاتی زندگی کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سکون نصیب ہوتا ہے، جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا آدمی، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ذکر اللہ کی برکات کو حاصل کرنا اور ذکر کی پابندی کرنا، اس سے آپ کی ذاتی زندگی میں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور اجتماعی زندگی کے لیے آپ کو تزکیہ اخلاق چاہیے۔ تزکیہ اخلاق جو ہے وہ صحبت سے نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ پاک سے بار بار مانگنے سے ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، میری نظر بوڑھا ہو گیا ہوں، اب بھی اتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے، کسی کی بہن بیٹی مجھ سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بے غیرتی والی بات ہے نا جی۔ ایک آدمی عمر کے 40 برس گزار دے، عمر کے 40 برس گزار دے، تو بزرگوں نے لکھا ہے اگر اس کے بعد وہ انسان نہیں بنتا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بہت زیادہ قابل رحم ہے۔ اور تمام اولیاء کرام نے، بزرگوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ جس کی داڑھی میں چاندی پھرنا شروع ہو جائے، سفیدی پھرنا شروع ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ شخص دل کالا کرتا ہے تو اس سے اللہ بے حد ناراض ہے۔ تو 40 سال یہ نہیں کہ پہلے معاف ہے، لیکن کم از کم کچھ غیرت شرم چاہیے، اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 40 سال کی عمر کے بعد میں نے اکثر بزرگوں کے حالات پڑھے ہیں کہ دنیا سے ہاتھ جھاڑ دیتے تھے، دنیا سے ہاتھ جھاڑتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ساتھ مصروف رکھتے تھے، اور رزق کفاف، رزق حلال میں گزارا کرتے تھے۔ بس اس سے پہلے اگر کوئی لمبا چوڑا نہیں ملا نا تو اس سے آگے پھر کمی ہے۔ پھر اب رزق حلال کی جستجو ہو، رزق کفاف ہو، عزت سے 2 روٹیاں مل جائیں، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اپنے اوقات کو اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کرے، اور جتنی ہمت کوشش کر سکتا ہے اتنی رزق کے لیے کرے، دنیا کے لیے کرے، باقی لمبے کھاتوں میں نہ پڑے۔ تو ذاتی زندگی کا اطمینان ذکر سے، اور اجتماعی زندگی جو لوگوں کے ساتھ ہے وہ آپ کے اچھے اخلاق، وہ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تبلیغ کر کے گئے، تلقین کر کے گئے۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام کے اخلاق کی تو کیا بات کرنی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک بزرگ نے معنی کیا، محبوب اخلاق ہم نے آپ کے تابع کر دیے، اخلاق ہم نے آپ کے تابع کر دیے۔ آپ سے کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے آپ سے اعلی اخلاق کے منافی کوئی بات ہوتی ہو۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ جتنا کوئی پریشان ہوتا تھا نا جی، وہ حضور کی خدمت میں آ کر اس کو پوری تسلی ہوتی تھی کہ میرا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم پہ آنے والا ہمارے پاس بیٹھ کے خوش ہو، ڈرے نا، ڈرے نا۔ اسی علاقے کے ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا جی حضرت میں نے اللہ نے بڑے فضل نے اللہ کے مجھ پر، خیر ہو بزرگوں، نہیں بیٹی میرے سامنے بیٹھ سکتی ہے،
نہ بہو مجھ سے بات کر سکتی ہے، نہ بیوی بیٹھ سکتی ہے، نہ بیٹا میرے سامنے بات کر سکتا ہے۔ میں نے کہا جی بزرگوں استغفار پڑھو، آپ انسان ہیں، آپ انسان ہو۔ اس کو لوگ کمال سمجھتے ہیں، اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کی خدمت میں تو آ کے بادشاہیاں بھول گئے لوگ۔ حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ آپ کے اخلاق کتنے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تو کوئی، ہمارے حضرت صاحب بڑی مبارک اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور پیروں میں بھی ایسی اصلاح کیا کرتے تھے، علماء کی بھی ایسی اصلاح کرتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں کراچی جا رہا تھا، کراچی، تو ہمارے حضرت سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے حاجی محمد اعظم گروالی، وہ بھی ساتھ تھے۔ کہتے ہیں جب ٹرین میں بیٹھے نا، میں نے آپ سے کہا دوزانو ہو کے بیٹھو نا، تو ٹرین میں جب سیٹ پر ہماری بیٹھنے کی سیٹ تھی نا، وہاں ایک صاحب پہلے سے چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چوکڑی سمجھتے نا، چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی بڑے طبیعت میں مذاق تھا ان کی، اور حضرت کی طبیعت میں بہت زیادہ مذاق تھا، گپ شپ لگاتے تھے۔ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا جی بزرگوں ذرا سیٹ تھوڑی سی جگہ ہمیں بھی دے دینا۔ کہتے ہیں جی بڑے غصے سے لال پیلا ہوا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے میرے 4000 مرید ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میرے؟ حضرت فرمانے لگے، آئی صاحب فرمانے لگے بزرگوں اللہ کرے تو 8000 اور ہو میں چپا جا منگنا۔ 4000 پہلے ہے نا، 8000 اللہ کرے اور ہوں آپ کے، مجھے تو جگہ چاہیے بیٹھنے کی۔ میں سمجھو نا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اخلاق حضور والے صلی اللہ علیہ، بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، تعلیم دے گئے۔ بیٹی آئی، بیٹی اس کا کہ کھڑے ہو گئے، بیٹی کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ نبوت نے اپنی نشست خالی کر دی بیٹی کے لیے، اور پیغام دیا کہ یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ تو ذاتی زندگی میں آپ کا انقلاب آپ کی ذکر اللہ سے، اور اجتماعی زندگی کا سکون وہ آپ کے اچھے اخلاق سے ہے، آپ کے اچھے اخلاق سے۔ آپ کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا ان اخلاق کے اثرات پڑیں گے۔ ہاں، یہ جو فتح ہوتی ہے نا، فتح، دل فتح کرنے، دل فتح بغیر اچھے اخلاق کے نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق سے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اعلیٰ اخلاق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر نا دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہند کو زبان بولتے تھے بڑی ٹھیٹھ۔ میں اگر اردو میں یا پنجابی پشتو میں منع کروں نا تو وہ جو سننے کا مزہ اور آتا تھا نا وہ اس طرح آتا نہیں ہے نا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، اور میں آہوا مڑے اللہ اصلاح تو دی کرنی ہے تو پھر کرنا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی، اللہ اصلاح تو دی کرنی ہے تو پھر بڑی اصلاح کرنا۔ مجھے شیطان کے حوالے نہ کر، مجھے شیطان کے حوالے نہ کر، اللہ میری تربیت فرما دے۔ اور فرمایا کرتے تھے جس آدمی کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، اس کی زبان پر اللہ پاک اپنا اثر جاری کر دیتے ہیں، اثرات پیدا کر دیتے ہیں، اور اس پر پھر معرفت کے مضامین کا الہام شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ایک دیہاتی عربی روزہ رسول پہ حاضر ہوا، روزہ رسول پہ حاضر ہوا،
آپ کو صلاۃ السلام پیش کرنے کے بعد اس نے ایک دعا کی، اور بڑی زبردست دعا کی. کبھی اللہ آپ کو موقع دے نا وہاں جانے کا، اللہ سب کو نصیب فرمائے. جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے قرضے ورضے جمع ہوتے ہیں نا، آدمی کرتا ہے جی پیسے جمع کرو، قرضہ لینا ہے، شادی کرنی ہے، پلاٹ لینا ہے، تو حج عمرے کی نیت سے بھی کوئی قرضہ لے لینا تو اس میں مذائقہ نہیں ہے. اچھا، عام طور پہ عمرے کی نیت سے یہی ہوتا ہے کوئی بھیج دے مجھے، کوئی رشتہ دار مہربانی کر دے. خود کرو، خود کوشش کرو، اور اس طلب پر اللہ پاک اگر غیب سے امداد فرما دے تو اس کو قبول کرو. لیکن شوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے حرم جانے کا. وہ فقیر جب گیا نا، اس نے روزہ تر پہ سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد جس انداز سے اس نے دعا مانگی نا، یہ دعا یاد کر لو، اللہ موقع دے اسی جگہ جا کے مانگنی ہے. اور حضرت فرمایا کرتے تھے وہ کوئی عالم فاضل بھی نہیں تھا، قاضی مفتی بھی نہیں تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا. مضمون آیا اللہ کی طرف سے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے اس مضمون کو نقل کیا. کیا مضمون آیا؟ اے اللہ، اگر آپ میری اصلاح فرما دیں، آپ میری اصلاح کر دیں، مجھے تزکیہ نفس نصیب کر دیں، تو مجھے تزکیہ نفس اگر اللہ آپ نصیب کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اے اللہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. اے اللہ آپ مجھ سے، اور آپ کے محبوب جو اس روزے میں دفن ہیں یہ بھی خوش ہو جائیں گے. اور یا اللہ آپ کا اور میرا اور آپ کے محبوب کا مشترکہ دشمن شیطان ناراض ہو جائے گا. شیطان، یا اللہ اگر آپ شیطان کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ مجھے میری اصلاح کر دیں، اللہ میری اصلاح کر دیں. کیسا مضمون ہے یہ؟ میں نے یہ حدیث پاک کہیں پڑھی نہیں ہے، لیکن ایک مستند بزرگ سے سنی تو بڑا حوصلہ ہوا اس سے. میں قیامت میں ایک مرحلہ انسان پر ایسا بھی آئے گا جس وقت اس کو عذاب دینے کے لیے لے جایا جائے گا نا، اور دنیا کے اندر اگر یہ طالب تھا، یہ سالک تھا، اس نے بڑی کوشش کی، دعائیں مانگتا رہا، اللہ میرے نفس کو مسلمان کر دے، اللہ میرے اخلاق ٹھیک کر دے، اللہ میری تربیت فرما دے. باوجود اس کے کہ یہ اصلاح کے راستے پہ چلا، طلب بھی کی، ہمت بھی کی، کوشش بھی کی، دعائیں بھی مانگی، لیکن اس کی اصلاح نہ ہو سکی. تو یہ اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ ساری چیزیں تجھ سے مانگی تھی نا، میں نے یہ ساری چیزیں آپ سے مانگی تھیں، اللہ اگر میری اصلاح وہاں نہیں ہو سکی تو یا اللہ یہ بھی تو آپ کے اختیار میں تھا نا. لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اس راہ پہ چلا ہو. صرف یہ نہیں کہ بس گناہ دیکھے، گناہ بھی کرے، ساتھ لاہور بھی پڑتا رہے. یعنی اس نے اپنے طور پہ ہمت کی ہے، اپنے طور پہ کوشش کرتا رہے، نفس کے ساتھ جنگ لگی رہی اس کی. کبھی نفس پہ چاڑتا تھا، کبھی یہ نفس کو پہ چاڑتا تھا، سلسلہ ایسے لگا رہتا تھا. اس شخص سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، اللہ اس کی مغفرت. تو دو باتیں بیان ہوئی نا، دو باتیں: ذاتی زندگی کا اطمینان ذکر اللہ سے، اور اجتماعی زندگی کا اطمینان آپ کے اچھے اخلاق.